بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جمعہ کے دن کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورہ کہف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والے کے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور سورہ کہف جمعہ کے دن جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدموں سے لے کر آسمان میں جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک نور عطا فرمائے گا، اور وہ آدمی اپنے نور میں، اپنی روشنی میں چلتے ہوئے جنت کی طرف جائے گا۔ اور اسی سورہ کہف کے کچھ مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ ان مضامین میں سے ایک مضمون یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سفر خضر علیہ السلام کی طرف، اور اس واقعے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ علم حاصل کرنے کے کچھ اصول ہیں اور کچھ آداب ہیں، اس کو ان کا لحاظ کرنے سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے، ورنہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ گزشتہ مرتبہ تعلیم کے کچھ اصول آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آج تعلیم کا اصل ایک یہ ہے کہ شاگرد استاد کی تقریر مکمل ہونے تک خاموش رہے، اور استاد کا بیان مکمل ہونے کے بعد اگر کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔ درمیان میں اگر دخل دے گا تو استاد جو ہے علم سکھانے میں اس کو پریشانی ہوگی، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں پیش آیا۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب و احترام فرماتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے یا واعظ بیان کرتے تو صحابہ اکرام بالکل خاموش بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی بات معلوم نہیں ہو تو کہتے کہ بھئی ہم کو معلوم نہیں، اللہ و رسول عالم۔ جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بن کر فریضہ حج ادا کیے، اور اس حج میں کافر، مشرک، مسلمان سب مل کر حج کیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں اعلان ہوا کہ 6 مہینے کے اندر مکے میں جتنے مشرک اور کافر ہیں سب مکہ چھوڑ کر چلے جائیں یا مسلمان ہو جائیں۔ تو اس سال جو ہے مکہ مکرمہ مشرکوں اور کافروں سے جو ہے خالی ہو گیا۔ تو 10 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، اور جس کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج فرمایا، اور وہ حج ہے حجۃ الوداع، الوداعی حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، قربانی کے جانور ساتھ لیے، اور 1.5 لاکھ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، اور آپ جو ہے کعبۃ اللہ پہنچے، طواف کیے، پھر مکے سے منا گئے، منا سے عرفہ گئے، عرفہ سے 10 ذی الحجہ کو منا میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو ایک عظیم الشان خطبہ عنایت فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور یہ خطبہ جو ہے دین اسلام کا ایک اساسی خطبہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ 10 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ اکرام خاموش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے. صحابہ اکرام جانتے تھے کہ یہ قربانی کا دن ہے لیکن بولے نہیں، خاموش رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی دوسرا نام بتا دیں. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا دن ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ اکرام خاموش ہوئے، بولے کہ اللہ و رسول عالم. حالانکہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے لیکن جواب نہیں دیے. اور صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی دوسرا نام جو ہے بتائیں، تو اس لیے خاموش ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے ہاں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ یہ مکہ شہر ہے، حرمت والا شہر ہے، عزت والا شہر ہے، لیکن خاموش رہے کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا کوئی دوسرا نام بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کیا یہ مکہ شہر اور حرمت والا شہر نہیں ہے؟ تو صحابہ اکرام کہ ہاں اللہ کے رسول یہ حرمت والا شہر ہے اور یہ مکہ شہر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ لوگوں کو پہنچایا؟ صحابہ اکرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے خط بلغتا، وہ پوری طرح سے آپ نے اللہ کا پیغام ہم کو پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر کہا اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جیسے یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کا وقار دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. کوئی کسی کا ناحق مال نہ لے اور کوئی کسی کو بے عزت نہ کرے اور کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. اور یاد رکھو یہ میری تمام زندگی کی وصیتیں آپ لوگوں کو آپ لوگ یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اور پھر یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یہاں حاضر ہے غائب والوں کو یہ پیغام پہنچا دینا، کیونکہ سننے والے سنانے والے سے زیادہ جو ہے ذہین ہوتے ہیں، زیادہ چالاک ہوتے ہیں، زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے جو ہے 50 حدیثیں روایت کیا، کسی نے 100 حدیثیں روایت کیا، کسی نے 1000 حدیثیں روایت کیا، کسی نے 2000 حدیثیں روایت کیا، اور ایک صحابی نے 5000 حدیثوں کو روایت کیا. اور وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5000 سے زیادہ حدیثوں کو انہوں نے روایت. لیکن آپ یہاں آئیے امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھے، جبکہ امام بخاری صحابہ اکرام کے 190 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے اور 100 سال کے بعد انہوں نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا اور یہ 6 لاکھ حدیثیں لے کر مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں بیٹھ کر حدیثوں کی تخریج چھانٹنا شروع کیا تو پورے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7275 حدیثیں صحیح ملے اور وہ 7275 حدیثیں لے کر مسجد نبوی آئے اور روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ایک حدیث کی تحقیق کرتے. وہ حدیث صحیح ہونے کے بعد یہ غسل فرماتے، 2 رکعت نماز عطا فرماتے، پھر اللہ سے فرماتے کہ اے اللہ میری تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو میں انسان ہوں، کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اس طرح انہوں نے
روضۃ من ریاض الجنہ مسجد نبی میں اس حدیث کو جو ہے وہاں انہوں نے اس کے ابواب بنائے، اس کی ترتیب کی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانتے ہوئے بھی زبان نہیں کھولتے تھے، خاموشی کے ساتھ سنتے تھے، اور جو آپ فرماتے تھے اس کے بعد اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا تو پوچھ لیتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ علم پہنچاؤ، کہ جس کو علم پہنچتا ہے وہ بڑا ذہین ہوتا ہے اور وہ دوسروں تک اسلام پہنچاتا ہے. مثلاً ابھی آپ دیکھیں گے ٹی وی وغیرہ میں ویڈیو میں جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے ہندوؤں کی بڑی بڑی ویدوں سے، مہابھارت سے اور ان کے مذہبی کتابوں سے صفحے، باب، نمبر، حدیثوں کے جو ہے پارے، سورے، نمبر، ویسا جو ہے رفتار کے ساتھ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ذہن عطا فرمایا، اور ان کے بیانوں سے لوگوں میں اسلام کی بڑی جو ہے حقانیت ظاہر ہو گئی اور دنیا کے سامنے کھل گیا کہ اسلام جو ہے ایک سچا مذہب ہے. تو یہ جو ہے شاگرد کا ادب یہ ہے کہ علم سیکھنے کے لیے خاموش رہنا. لیکن موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہا کہ بھائی اگر آپ کو علم سیکھنا ہے تو میرے کام میں دخل نہیں دینا. تو حضرت موسیٰ نے کہا دخل نہیں دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کام میں دخل دیے، اور استاد نے شاگرد کو کہا کہ اب بس تھوڑا علم جو دیکھے ہیں اس کو سیکھ کر چلے جاؤ، پھر جو ہے آپ کو علم جو ہے سیکھنے کے لیے صبر نہیں آتا، نہیں صبر کر سکتے بولے خضر علیہ السلام. تو یہ جو ہے تعلیم کا ایک ادب یہ ہے کہ شاگرد استاد کا ادب کرے، اس کی باتوں کو سنے، اس کے بعد اپنے شکوک و شبہات پیش کرے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں جو ہے خضر علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے.